اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کتاب الصلاۃ میں باب تاسع صلاۃ الخوف۔ آئیے دیکھیے یہاں پہ وتکلیف الثانیہ بالجلوس للتشہد الاول مع بنائها على التخفیف۔ وتکلیف الثانیہ بالجلوس للتشہد الاول، کہا جو 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، تکلیف الثانیہ یعنی الفرقۃ الثانیہ، یعنی فرقۃ الثانیہ کی ذمہ داری ہے بالجلوس للتشہد الاول، کہ وہ بیٹھے تشہد اول میں، چونکہ 3 رکعتی نماز ہے نا مولانا، تکلیف الثانیہ دوسرے گروہ کی ذمہ داری ہے بالجلوس للتشہد الاول، کہ وہ بیٹھے پہلے تشہد کے لیے، مع بنائها یعنی مع بناء صلاۃ الخوف، الگ تخفیف خفت پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا، الگ تخفیف، نماز خوف کس لیے پڑھی جاتی ہے مولانا؟ کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ خفت کے لیے نا، تاکہ کم ہو۔ اس پر یہ جو قول ہے یہ علامہ کا قول ہے، یعنی کیفیت نماز کے حوالے سے علامہ کا کہنا کیا ہے کہ جو دوسرا فرقہ تشہد میں صحیح ہے نماز خوف میں بیٹھے تاکہ نماز خوف کو کم کیا جا سکے، اس کے وزن کو اس کو لمبا نہ کیا جا سکے۔ اس اعتراض کو دفع کیا جائے گا کس طرح سے؟ حاشیے میں مولانا بأن الجلوس للتشہد امر لا بد منه على الکیفیتین، کہا جو پہلا تشہد ہے مولانا، چاہے اس سمجھ لیجیے مولانا، چاہے پہلی رکعت پڑھ کے 2 رکعت فرادہ پڑھے پہلا گروہ اور دوسرا دوسری میں شرکت کرے، سمجھ میں آئی بات؟ دونوں حالتوں میں تشہد دوسرا ضروری ہے نہیں ضروری؟ تشہد ہونا ہے۔ اما الکیفیت الاولی فیتشہد الامام، تو ایک کیفیت یہ ہے کہ امام تشہد پڑھے، والفرقۃ الثانیہ منتظرۃ له حتی یقوم الامام للثالثہ، اور دوسرا فرقہ جو ہے دوسرا گروہ ہے وہ انتظار کرتا رہے تاکہ امام تیسری کے لیے کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے۔ وَيَقُومُونَ هُمْ لِلثَّانِيَةِ لَهُمْ، اور وہ لوگ کیا کریں گے اس کے لیے، دوسری رکعت کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَعَلَى الْكَيْفِيَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری کیفیت ایسی ہوگی کہ فَيَتَشَهَّدُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدُ الْأَوْسَطَ مَعَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى، کہ امام تشہد پڑھے یعنی بیچ والا مع الفرقۃ الاولی، اس کے ساتھ پہلے گروہ کے ساتھ۔ وَلَكِنَّ عَقِيبَ ثَالِثَتِهِ،
وَإِن تَشَهَّدَ تَشَهُّدُهُ الْأَخِيرُ حِينَ قِيَامِ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. اور جو تیسری کا تشہد پڑھے مولانا، تیسری کا تشہد دوسرا جو گروہ آیا تھا اس کی دوسری رکعت میں پڑھے، تاکہ ان کو کیا مل جائے؟ تشہد مل جائے. سمجھ میں آیا؟ اور انتظار کرتا رہے تاکہ وہ پھر واپس آ جائیں، ان کے ساتھ پھر کیا کرے؟ سلام پڑھے. مطلب سمجھ میں آیا مولانا؟ دو رائے ہیں. ایک ہے کہ پہلے گروہ کے ساتھ پڑھا جائے تشہد، دوسرے میں کیا کہا جا رہا ہے مولانا کہ امام کیا کرے گا کہ جیسے ہی امام تیسری کے لیے، ہاں یہ تو پہلی رائے میں آ گیا، کیفیت ثانیہ فیتشہد الامام التشہد الاوسط، کہ امام درمیانی سجدہ کرے، ارے تشہد پڑھے مع الفرقۃ الاولی، کس کے ساتھ؟ پہلے گروہ کے ساتھ، ولیکن عقیب ثالثتہ، لیکن تیسری کے پیچھے، وَإِن تَشَهَّدَ تَشَهُّدُهُ الْأَخِيرُ، کہ جب وہ آخری تشہد پڑھے، حین قیام الفرقۃ الثانیہ للرکعۃ الثانیہ، کہ جب دوسرا والا گروہ دوسری رکعت کے لیے کیا ہو رہا ہو؟ کھڑا ہو رہا ہو. لیکن علیہم الجلوس للتشہد الاخیر، صحیح ہے، لیکن ان کو ابھی بیٹھنا ہے کس کے لیے؟ آخری تشہد کے لیے. زمانن کا زمان تشہد الاوسط، اتنا ہی دیر جتنی دیر درمیانی تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. وعلیہ فعل الکلا الحالین لا تفویت علی الجندی، صحیح، دونوں حالتوں میں فوجی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں مولانا، تکلیف الطائفۃ الثانیہ بالجلوس للتشہد الاول مع بنائها، ہاں مع بنائها یعنی مع بناء صلاۃ الخوف وال علی التخفیف، تخفیف پر کہ اس سے کیا ہوگی؟ نماز خوف کم ہو جائے گی. یندفع باستدعائه، تو اس کو دور کیا جائے گا باستدعائه یعنی استدعاء تشہد، کیا جائے گا یہاں پہ؟ استدعاء التشہد، کہ جو تشہد پڑھا جا رہا ہے مولانا زمانن، وہ ایک ایسا وقت لے گا، الگ تقدیر ہے، دونوں تقدیر پر، کہ آپ پہلے کے ساتھ دوسرا پہلا تشہد پڑھیں یا دوسرے کے ساتھ پہلا تشہد پڑھیں. صحیح ہے، تشہد کا جو وقت ہے وہ تو لگنے والا ہے کہ نہیں لگنے والا ہے. فلا يحصل بإيسار الأولى تخفيف، فلا يحصل تخفيف، فلا يحصل تخفیف بإیثار الاولی، پہلے والے کی قربانی پر تخفیف حاصل نہیں ہوگی. کیوں مولانا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلا يحصل بإیثار الاولی تخفیف، یہاں نوٹ لگا لیں، نوٹ لگائیے مولانا، کہ پہلی دو رکعتیں پہلے گروہ کے ساتھ پڑھنے سے پہلی دو رکعتیں پہلے گروہ کے ساتھ پڑھنے لکھا نماز خوف میں پڑھنے میں، نماز خوف میں تخفیف نہیں ہوگی.
आए समझ में? उससे नमाज क्या होगी? क्यों मौलाना? देखिए समझ लीजिए, अगर तशहुद पढ़ लेगा दूसरी का पहले के साथ तो बची कै रकअत? एक रकअत। और जो दूसरा गिरोह आएगा उसको कितनी रकअतें पढ़नी है? तीन पढ़नी है। तीन पढ़नी है, यानी उसको अभी दो तशहुद पढ़ने रहेंगे। तो आखिरी वाले में इमाम के साथ आएगा तो नमाज लंबी हो जाएगी कि नहीं लंबी हो जाएगी? नमाज लंबी हो जाएगी। और वहां हम नमाज खौफ पढ़ना है किस लिए? तखफीफ के लिए, ताकि कम से कम वक्त में क्या हो जाए, नमाज हो जाए, वाजिब अदा हो जाए। दूसरा लिख लें, वला तकलीफ सानिया, वला तकलीफ सानिया बिल जुलूस। क्या माने हो जाएगा मौलाना वाला तकलीफ सानिया बिल जुलूस? ये दूसरा जवाब है अल्लामा को, मौलाना अल्लामा हिल्ली को। यानी सानिया से मुराद है अल-फिरक़तुस सानिया, ताइफ़तुस सानिया। ठीक है। क्या माने मौलाना है वाला तकलीफ ताइफ़तुस सानिया बिल जुलूस लितशहुदिल अव्वल, के दूसरा गिरोह दूसरे गिरोह पर लाजिम है, दूसरे गिरोह पर लाजिम है कि तशहुद अव्वल तशहुद अव्वल खुद पढ़ें, इस बिना पर के इस बिना पर के वो इमाम के साथ एक रकत पढ़ेंगे। इसे लिखा वाला तकलीफ सानिया बिल जुलूस लितशहुदिल अव्वल, दूसरे गिरोह का फरीजा है कि वो बैठे तशहुद, पहले तशहुद के लिए, अलग तकदीरिल आखिर, दूसरे पैमाने पर। सही है। इसका मतलब क्या बोला ना? इसका मतलब लिख लें, लितशहुदिल अव्वल में लिखें ताकि मतलब मजीद वाज़ेह हो जाए आपको। कि दूसरा गिरोह के लिए जरूरी है कि वो बैठे कि वो जब जब पढ़ा लो, जब बैठे दूसरे तशहुद के लिए तो इमाम उनका तशहुद में इंतजार करें। क्या लिखा मौलाना?
ہاں، اور اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری رکعت میں یہاں تک کہ امام سے ملحق ہو جائیں. اور دوسرا تشہد پڑھیں، یعنی تیسری رکعت کا تشہد. کیا لکھا بیٹا؟ وہ دوسرا تشہد پڑھیں اور وہ تیسری رکعت کا تشہد ہے، اور ان کے تشہد کی مقدار میں انتظار اور ان کے تشہد کی نسبت میں انتظار تاخیر کا سبب نہیں بنے گی. یجب علی المصلین اخذ الصلاح، انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. لے لیں. چلیے لے لیں اتنا تو. وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَخْذُ الصَّلَاحِ، واجب ہے نمازیوں پر اسلحے کا لینا. مولانا للامر بہی، اس لیے کہ کیا دیا گیا، اس کا حکم دیا گیا ہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، صحیح ہے، چونکہ قرآن میں صاف صاف کیا ہے، اس کا حکم موجود ہے. یہ رہا مولانا بالأخذ لقوله تعالی وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، والامر المطلق يدل على الوجوب وهو قول الشيخ واكثر الاصحاب كما عن المدارك وعن ابن الجنيد استحباب الاخذ حملا للامر على الارشاد بما في اخذ السلاح من اظهار القوه واظهار التحفظ امام العدو. مولانا اسلحہ ساتھ میں رکھنا کیا ہے مولانا؟ دشمن کو خوف دے گا کہ نہیں دے گا؟ ورنہ وہ نہتہ دیکھ کے تمہیں کیا کرے گا؟ حملہ کر دے گا. المقتضی لہو، کیا معنی ہوتا ہے مولانا المقتضی لہو؟ یعنی للوجوب مولانا، لہو یعنی للوجوب. چونکہ جنگ کے میدان میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلحے کو الگ نہیں کر سکتے اپنے سے، ہے یا نہیں ہے؟ کس کو کہتے ہیں اسلحے سے مراد کیا ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں آلۃ القتال والدفع، جنگ اور دفاع کا ہتھیار. جیسے مولانا من السیف والسکین والرمح وغیرہ. من السیف مولانا تلوار، والسکین چھری، والرمح تیر بھالا، وغیرہ اس کے علاوہ اور دوسرے. کہا وَإِن كَانَ نَجِسًا، چاہے وہ نجسی کیوں نہ ہو. بھئی تلوار سے آپ نے جنگ لڑی ہے، ہو سکتا ہے اس پر خون لگا ہو، ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ ہاں؟ تو کہا اس حالت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. إِلَّا أَن يَمْنَعَ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ، اس لیے سوائے اس کے کہ اسلحے کا ساتھ ہونا کسی واجب کے ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا ہو.
کسی واجب کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا، او یوذی غیرہ، یا دوسرے کو کیا پہنچا رہا ہو، ایزا پہنچا رہا، بغل میں کوئی آپ کے کھڑا، پلا پتا چلا آپ کی تلوار اسے چھپی جا رہی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے والا ہے نا؟ ہاں، غیرہ یعنی غیر المصلین مولانا، فلا یجوز اختیارا، پھر اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے۔ ومع شدت الخوف، انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔